آزاد ڈیجیٹل کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جس طریقے سے ایک منظم طریقے سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ فتنہ الخوارج وہ بھی پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، فتنہ الہندوستان بھی پاکستان کے اوپر جو ہے اس نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور اسی طریقے سے آپریشن گولڈ سمتھ کو بھی ری لانچ کر دیا گیا ہے. اب جو آپریشن گولڈ سمتھ ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. آپریشن گولڈ سمتھ جب پہلے ناکامی سے دوچار ہوا اور جس طریقے سے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے افواج پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں. زہریلا بیانیہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ناکام کوشش جاری ہے. عمران خان صاحب جیل سے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی جو ہمشیرہ ہیں باہر آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو میری جو جماعت ہے وہ عاصم منیر سے حساب لے گی. عمران خان تو پہلے ہی حافظ سعید عاصم منیر فوبیا کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ لا علاج مرض ہے. عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ پوری کی پوری سیاست جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر قائم ہے، اور ہمیشہ پہلے ایک بات کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یو ٹرن کیوں لیا ہے تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ قائدانہ صلاحیت کی جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنی جھوٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر لعنت ہے اللہ کی. تو بہرحال ایک بار پھر پہلے بھی آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو پہلے بھی اندر سے پیغامات دینے شروع کر دیے جی کہ عمران خان کی جان کو بڑا خطرہ ہے، کئی خطرات لاحق ہیں. لیکن پھر تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر عمران خان نے وہی شور مچا دی ہے. جب عمران خان صاحب کی جان کو اڈیالہ میں خطرہ لاحق ہے تو کیوں نہ عمران خان صاحب کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بہاولپور یا جنوبی پنجاب سے اس سے بھی زیادہ کوئی اگلی جو ہے کوئی جیل ہو وہاں منتقل کر دیا جائے؟ کیونکہ جو ماسی وڑا بنایا ہوا انہوں نے اڈیالہ جیل کو، ہر روز جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر اڈیالہ جیل پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ملاقات کر کے باہر آتے ہیں اور پوری کے پوری جو ہے اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس کو شوق ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھیجیں. جس طرح اگر ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ سکتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے ٹرانسفر کر کے پنجاب کی آخری جیل جو جنوبی پنجاب کی ہے وہاں پر بھجوا دیں. ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، آگے سے جو ہے وہ برسات کے موسم کے اندر اچھی ان کی طبیعت جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ ماحول کے اندر آ جائے گی. تو یہ میرے خیال کے مطابق بڑا ضروری ہے، کیونکہ الزام تراشیاں بہتان تراشیاں کیے جا رہے ہیں، کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت ساتھ جو ہے وہ سرفیس کے اوپر پیش نہیں کرتے، اور جب ان سے بات کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کا ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنا کلچر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. سو لہٰذا جو اس وقت جو ناکامی سے دوچار ہے پاکستان تحریک انصاف، بار بار پہلے پیغامات بھجواتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے، ہم تو بات ان سے کریں گے جہاں پر طاقت ہے، حکومت سے ہم نے بات کرنی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات کر کے جو ہے ہم جمہوری جدوجہد جو ہے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو سیاست ہے وہ بند گلی کے اندر آ چکی ہے، پارٹی آپ کی تتر بتر ہو رہی ہے، دستوں گریبان ہو چکے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے جناب کہ ہم نے جو ہے وہ میٹنگ کے بارے میں 90 دن کا ٹائم نہیں دیا، 5 اگست کی کال آپ دے رہے ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ آگے سے جو ہے وہ 90 دن کے جو ہے جو دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی اندرونی انتشار کا شکار ہو چکی ہے. یہ جو ملک میں انتشار پھیلا رہی تھی اب خود اندرونی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ویسے بھی فائنل کال اپنی ایگزاسٹ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو دے آر نو مور تھریٹ ٹو گورنمنٹ. حکومت کو ایک کہتے ہیں نا کہ 5% بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت، اور نہ ہی ان کی باتوں کو سنجیدہ جو ہے وہ لے رہی ہے. لیکن عوام کے مائنڈز کو یہ پلوٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں، اور یہ سینیٹ الیکشن کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی ان کی قائم رہ سکے گی.
पाक भारत कशीदगी के दौरान भी आपके कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ये जो है बयान देते रहे कि जनाब आपने शेल्स अपने जो है जो अपने मार्टर्स जो हैं वो यूक्रेन को बेचती हैं, आप तो इंडिया के साथ जंग ही नहीं लड़ सकते। आपके कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कहते रहे कि आपके पास फ्यूल नहीं है अपने जो फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए। ऐसे मौके के ऊपर जब कौम को जो है इत्तेहाद की जरूरत थी, कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना था, पूरी कौम जब अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी, उस टाइम भी आपके जो है एक सीनियर लीडर जो कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, उमर अयूब साहब, इस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे थे और इस किस्म की जो है वो जो लोगों के हौसले को पस्त करने के लिए जो है इस किस्म के बयान दे रहे थे, कौमी असम्बली में खड़े होकर बयान दे रहे थे। और फिर हुआ क्या, अल्लाह का मंजूर यही था, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त होनी थी, हिंदुस्तान ने हजीमत और रुसवाई अपने नाम करनी थी और वो होकर रही। और ये हजीमत और रुसवाई सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं अपने नाम की, उमर अयूब साहब ने भी अपने नाम पर ये स्याह धब्बा लगाया है। तो आप इतने अगर इनकलाबी थे, जिस बात को आप जमहूरी जद्दोजहद का नाम लेते हैं, उमर अयूब साहब के अपने दादा जो हैं वो फील्ड मार्शल बने थे, खुद को खुद ही फील्ड मार्शल बनाने वाले थे, पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। आमरीत के बानी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई है तो वो उमर अयूब के दादा हैं, अयूब खान साहब। यहां पर आपकी ये जमहूरी जद्दोजहद जो आपकी जमात के लोग कर रहे हैं। फिर जनाब आपकी बात, आप तो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, आप तो कह रहे थे कि जनरल बाजवा जो है सबसे बड़े जो है वो डेमोक्रेट है। आप तो यहां तक कह गए जी न्यूट्रल तो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को न्यूट्रल रहने का हक ही नहीं दिया हुआ, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आप तो इस किस्म की सहूलतकारी मांग रहे हैं फौज से, और अब जो अफवाज हैं वो आपको, अफवाज पाकिस्तान वो आपको सहूलतकारी फराम नहीं कर रहे, तो फिर आपको जो है वो बड़ी चीखों पुकार आपने शुरू कर दी है। आपकी जो सियासत है वो तजादात का मजमुआ है, आपके पास ना कोई विजन है, ना आपके पास कोई जो है वो एक जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से कोई आपकी तारीख है। तो बुनियादी बात यही है, आप सियासी मफादात के लिए कौमी मफादात को हमेशा जो है वो पसे पुश्त डालते चले आते जा रहे हैं। आप हमेशा अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आपने जो है वो कौमी मफाद की कुर्बानी दी। आप वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट जो है करवाने की जो है ख्वाहिश का इज़हार किया। आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। आप वही हैं जिन्होंने IMF को खतूत लिखे थे। तो ये सारे अमल, तर्ज अमल आपकी सियासत तो यही ऐसी सियासत रही है। तो फिर आप इस वक्त जिस किस्म का झूठा बयानियां घड़ रही हैं वो पाकिस्तान के मुफाद को एक बार फिर मुतासर कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी तहरीक इंसाफ और इमरान अहमद नियाजी को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।